ہر نماز کے بعد سپیکر کھول کے کہتا ہے اللہ کے سوا غیر کو جھکنا حرام ہے. ذرا اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ یہ کعبہ اللہ ہے؟ یہ جس کعبے کو دن میں 5 مرتبہ تو سجدہ کرتا ہے کیا یہ کعبہ اللہ ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے. پھر جھکتا کیوں ہے؟ کیا اس کعبے کے اندر اللہ ہے؟ اور اگر اس کے اندر اللہ ہے تو اللہ محدود ہو گیا. نہ کعبہ خود اللہ، نہ کعبے کے اندر اللہ. پھر کعبے کو کیوں جھکتا ہے؟ کر ذرا شمال کی طرف منہ، پڑھ نماز. کیا شمال میں اللہ نہیں ہے؟ کر ذرا جنوب کی طرف منہ، پڑھ نماز. کیا جنوب میں اللہ نہیں ہے؟ مشرق کی طرف منہ کر. کیا مشرق میں اللہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ تو چاروں سمتوں میں ہے، پھر یہ 3 کو چھوڑا کیوں؟ چوتھی سمت کو جھکے کیوں؟ اس لیے جن 3 کو چھوڑا ان کے پاس کعبہ نہ تھا، جس ایک کو اپنایا اس کے پاس کعبہ تھا. ہے توجہ صاحبان گرامی کا؟ قسم بخدا وقت نہیں ہے میرے پاس تفصیلات کی طرف جانے کا، ورنہ رب کعبہ کی قسم، عزت سیدہ کی قسم، آج منور عباس علوی تمہیں بتا کے جاتا کہ علم کہتے کسے ہے. ہاں، علم کسی بدماش کی خوشامد کا نام نہیں ہے، علم آل محمد کے احترام کا نام ہے. ہاں بالکل. کسی بدماش، کسی کمیشن ایجنٹ کے احترام کا نام علم نہیں ہے. علی کی بیٹی کے دروازے پر سلام کا نام علم ہے. یہ ہے علم آل محمد کے دروازے سے ملتا ہے، کوئی نہیں دیتا دنیا والا. اور رب کعبہ کی قسم، یہ کڑوی باتیں میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں محتاج نہیں ہوں کسی کا. مجھے حسین بادشاہ نے اپنے گھر سے اتنا لنگر دیا ہے کہ میں اگر مجالس نہ بھی پڑھوں تو میرے گھر کا لنگر چلتا ہے. مگر مجالس اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ حسین کے ماننے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیسے کے لالچ میں ذکر نہیں کرتے، حسین کی محبت میں ذکر کرتے ہیں. ہر بندہ پیسے کا لالچی نہیں ہوتا. صاحبان گرامی قدر، برادران عزیز، ختم کی میں نے ساری گفتگو، سمیٹ رہا ہوں ساری گفتگو کو. جی قبلہ ندیم نقوی صاحب، قسم ہے مجھے عزت زہرا کی، تعظیم کعبہ کبھی لازم نہ ہوتی اگر کعبے میں علی کو اتارنا مقصود نہ ہوتا. کبھی تعظیم کعبہ لازم نہ ہوتی اگر کعبے میں علی کو اتارنا خالق کا مقصود نہ ہوتا. اور یہ چھوٹا سا کوٹھا یہ اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے. یہاں تو ایوان صدر میلوں میں ہے، جہاں گورنر ہاؤس میلوں میں ہے، وہاں اللہ کا کوٹھا چند فٹ کی عمارت پر مشتمل ہے. یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. لیکن خالق نے کہا جبرائیل جا ابراہیم کے پاس، ابراہیم سے کہے میرا گھر بنا. کہا میرے اللہ تیرا گھر بنانا ہے تو تیرے شایان شان بناؤں، کوئی خصوصی معمار بلاؤں، کوئی امپورٹڈ ٹائلز منگاؤں، کوئی سپیشل تیری شان کا بناؤں. کہا ہم نے کوئی یہاں رہنا ہے کہ ہماری شان کا بناتا ہے. کہا پھر کیسا بناؤں؟ کہا شان کا نہ بناؤ، ہماری ضرورت کا بناؤ.
ہماری شان کا نہ بناؤ، ہماری ضرورت کا بناؤ۔ کہا اللہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا بس اتنا بنا دو کہ جس گھر میں علی کی ماں 13 رجب سے لے کر 16 رجب تک 3 دن گزار سکے۔ ہماری ضرورت کا بناؤ، ہماری شان کا نہ بناؤ، کیونکہ ہماری شان کا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تم ہماری ضرورت کا بناؤ۔ اور کیسا بنائیں؟ کوئی معمار بلائیں، امپورٹڈ مال لائیں؟ نہیں، کہا نہیں۔ کیا کرے؟ کہا جس شہر میں تو بیٹھا ہے میں شہر کے ذرے ذرے کو نور بنا چکا ہوں۔ میں نے اسے ام القریٰ بنایا اس لیے تھا، یہ زمین کی ماں بنایا اس لیے تھا کیونکہ میں اپنا کعبہ بنانا چاہتا تھا اور کعبے میں دین کا کعبہ اتارنا چاہتا تھا، اس لیے یہ میں نے سارا انتظام کیا تھا۔ کہا پھر میرے اللہ کیا کروں؟ کہا بس کوئی باہر کا مستری معمار نہ بلاؤ، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ 2 رسول ہیں موجود اس وقت، ایک مستری بن جائے دوسرا مزدور بن جائے۔ مالک کس نقشے پہ بناؤں؟ کہا نقشہ تو جبرائیل میرے پاس سے لائے گا، میرے پاس سے لائے گا۔ کہا میرے اللہ اتنا انتظام کیوں؟ کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ جس کا سچا خانہ تعمیر کرے اسی کو علی کہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، تعظیم اہل بیت اصل دین ہے، احترام اہل بیت اصل دین ہے۔ جہاں آل محمد کی نسبت غیر منسوبوں غیر معصوموں سے کر دی جائے یہ توہین اہل بیت ہے۔ کوئی غیر معصوم مجھ جیسا گناہگار آل محمد کا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خبردار کسی کی عقیدت میں حد سے نہ بڑھو، وہ کام نہ کرو جس کے بدلے میں علی ناراض ہو جائے۔ بس برادران گرامی قدر، چھوڑ رہا ہوں ساری گفتگو کو۔ کعبہ بن گیا، کعبہ ہے شعائر اللہ، کعبہ شعائر اللہ میں سے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے۔ مولوی کی عقل ماری گئی، ماننے پہ آئے تو جبل نور، پہاڑ کو نور مان لیتا ہے، نہ مانے تو زہرا کے بابے کو نہیں مانتا۔ عقل ماری گئی ملا کی، ماننے پہ آ جائے تو پہاڑ کو نور مان لیتا ہے، جبل نور ہے، اور نہ مانے تو زہرا کے بابے کو نور نہیں مانتا۔ برادران گرامی قدر، 2 لفظ سے محترم جتوئی صاحب آپ کی تمام تر توجہ چاہیے، 2 لفظ سے منبر پہ آ کے قدر کھو گئی، 2 لفظ سے منبر پہ آ کے قدر کھو گئی، ورنہ یہی 2 لفظ سے دین کا سرچشمہ تھی۔ ایک لفظ ہے تقویٰ کی اور دوسری لفظ ہے تبلیغ کی۔ اور یہ دونوں لفظ سے ملا کی احترام میں اور مفہوم رکھتی ہے اور اللہ کی نظر میں اور مفہوم رکھتی ہے۔ ملا نے نماز پڑھنے کو تقویٰ قرار دیا، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے قیام و رکوع میں اور اعظم طارق کے قیام و رکوع میں فرق کتنا ہے۔ بلکہ ایک بات اور کہوں، کربلا میں 2 نمازیں پڑھی گئی،
ایک نماز پڑھی حسینیوں نے، ایک نماز پڑھی یزیدیوں نے۔ منور عباس علوی بی بی کے در پہ کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر ایک سوال کر رہا ہے پوری کائنات کے علماء کو، مجھے بتاؤ حسینیوں کی نماز میں اور یزیدیوں کی نماز میں فرق کیا تھا؟ کیا فرق تھا؟ تکبیرۃ الاحرام دونوں میں، قیام دونوں میں، رکوع دونوں میں، سجود دونوں میں، تسبیح دونوں میں، قرأت قرآن دونوں میں، ذکر خدا دونوں میں، دعا دونوں میں، سارا کچھ تو دونوں میں ہے۔ پھر شمر کی نماز میں اور حسین کی نماز میں فرق کیا ہے؟ اب بتاؤں، منور عباس علوی بتانا جا رہا ہے کیا فرق ہے حسین کی نماز میں اور شمر کی نماز میں۔ حسین کی نماز علی کی محبت کی معراج کا نام ہے، اور شمر کی نماز علی کے بغض کی انتہا کا نام ہے۔ تو ہمیں کربلا سے پتہ چل گیا جو محبت علی میں پڑھی جائے وہ حسین کی نماز ہے، جو بغض علی میں پڑھی جائے وہ شمر کی نماز ہے۔ اس کے سوا کوئی ہے اور کوئی فرق مجھے بتاؤ، اور کیا فرق ہے؟ فرق ہے ولایت علی کا، فرق ہے ولایت علی کا۔ لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے فتویٰ لاؤ، فتویٰ لاؤ۔ میں کہتا ہوں جب تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا فتویٰ مانگا تھا؟ جب تو نے محمد رسول اللہ پڑھا تھا فتویٰ مانگا تھا؟ کیا علی ہی اتنا کمزور نظر آتا ہے تجھے کہ علی کی ولایت کے بارے میں جی فتویٰ لاؤ، فتویٰ لاؤ؟ اور فتویٰ کس سے لائیں؟ جی مجتہد سے۔ مجتہد کون ہے؟ جس کی شرائط میں حلال زادہ ہونا شرط ہے، جس کی شرائط میں حلال زادہ ہونا شرط ہے۔ حلال زادے ہونے کی پہچان کیسے چلے؟ محلے داروں سے پوچھے، باپ سے پوچھے یا اماں سے جا کے پوچھے کہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ؟ رب کعبہ کی قسم باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا بیٹا حلال زادہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ راز ہے ماں کے حوالے سے، باپ کو ہی نہیں پتہ ہوتا۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا حلال زادہ ہے یا حرام زادہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں؟ بھئی ایک ہی پہچان ہے جو محمد عربی کی دے کے گئے، فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تو اسے محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تو اسے بغض وہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ جس کا اپنا حلال زادہ حرام زادہ ہونا علی کی ولایت پر موقوف ہے، وہ فتویٰ دے گا علی و ولی اللہ کے بارے میں۔ دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، دوسری لفظ جو آ کے منبر پہ بے حرمتی کا شکار ہوئی وہ لفظ ہے تبلیغ۔ تبلیغ، ہر ملا اٹھتا ہے جی کچھ تبلیغ ہی کیتی کرو، یا تو صاحب اے جتھے ہی آن دیو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، کچھ تبلیغ ہی کیتی کرو۔ کہندے نہیں یا نہیں کہندے؟ کیونکہ تو صاحب کان تبوں کہندے ہونے جی کوئی تبلیغ ہی کیتی کرو۔ تبلیغ کی ہے مولوی تو مراد کی ہے تبلیغ؟ مولوی کہندا ہے تبلیغ ہے نماز دی گل کرو، داڑھی دی گل کرو۔ اگر نجات نمازوں میں ہوتی تو زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا شیطان اعظم نہ بنتا۔ اور اگر نجات داڑیوں میں ہوتی تو پھر سکھ ایک بھی جہنم میں نہ جاتا۔ نہ نجات داڑیوں میں ہے، نہ نجات نمازوں میں ہے۔ اور مولوی کہتا ہے تبلیغ کرو جی، نماز کی بات بتاؤ۔ میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں نماز